عامر صاحب کل سے شروع کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کی سیاست کی گیم اور ماحول دونوں بدل گئے ہیں. کہانی شروع ہوئی ہے جوتا پڑنے سے، جوتا پڑا ہے، گولی چلی ہے، احتجاج ہوا ہے، بندے پکڑے گئے، کہیں پہ پولیس زخمی ہے، کہیں پہ ووٹر زخمی ہے. یہ جو 8 فروری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، کیا یہ خوش اسلوبی سے بڑھ رہے ہیں؟ حالات کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی، یہ الیکشن کی جو کیمپین ہے بڑی لیٹ سٹارٹ ہوئی ہے اور وہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہی صحیح سٹارٹ ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایک پارٹی تو ٹوٹلی آؤٹ تھی. تو انہوں نے اپنا پی ٹی آئی نے پوائنٹ پروو کیا ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان میں جو ریلیز ایک ہیڈ لیس، ان کی تمام لیڈرشپ یا جیل میں ہے، مفرور ہے، بھاگی بھی ہے، دوڑی بھی ہے، اور برے ترین حالات میں کہ جہاں جو نکلتا ہے اس کو دبوچ لیا جاتا ہے، پکڑ لیا جاتا ہے، تھانے لے جایا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو جلسے کل کر دیے ہیں تو انہوں نے پوائنٹ پروو کر دیا ہے کہ دے آر ویری مچ ان دی مارکیٹ. یہ جو سارے تجزیے آ گئے ہیں کہ جناب وہ اظہرداری صاحب بھی آج میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ اب تو مقابلہ ہمارے میں اور شیر میں رہ گیا، تیر اور شیر کا مقابلہ ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، برے ترین حالات میں بھی وہ میدان میں ہیں. اب آگے یہ ہے کہ کل سے یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو بڑا بدقسمتی، انفارچونیٹ، یہ بالکل بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جوتا پھینکا گیا اور وہ غالباً وہ بائی دا وے پی ٹی وی کا شخص نہیں تھا، ٹی ایل پی کا تھا، اور لاہور میں تشدد ہوا. پھر سب سے زیادہ کراچی میں ہوا. اب کراچی آپ کا سب سے بڑا شہر ہے، آپ کا ریونیو ارنر ہے، آپ کی جان ہے، آپ کا منی پاکستان، اور وہاں پہ اگر یہ اس سکیل کا خدا نہ خواستہ اس کو نہ کنٹرول کیا گیا تو اس کے بہت زیادہ یہ الیکشن سے آگے بات چلی جائے گی. وہ اس لیے کہ جو کل کراچی میں ہوا، دیکھیں پہلے تو 2 قسم کی وہاں پہ تھا. ایک تو تفریق کر لیں، اوورآل یہ نہ کہیں کہ آپ متشدد کراچی کی انتخابی کیمپین ہوئی. وہاں پہ 2 قسم کی تشدد تھا. ایک تھا 2 پولیٹیکل پارٹیز یعنی کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، دونوں طرف سے الزامات. ایک ایم کیو ایم کا ورکر غالباً مارا گیا، تو دونوں طرف سے الزام لگائے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم نے کیا، ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے. وہ ورکر نہیں، چیف انچارج تھا. جی انچارج ورکر ہی ہو گیا، سینئر ورکر تھا. تو اس کے بعد یہ گاڑیاں جل گئیں، اور یہ ایک تو ان دونوں پارٹیز کا آپس میں لڑائی، دونوں کے ظاہر ہے الزامات ایک دوسرے پہ لگائے گئے کہ جناب یہ جان کے کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. جو پی ٹی آئی پہ تشدد تھا وہ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ کہانی تھی کہ اسی شہر میں اور پورے پاکستان میں یہ چیز چل رہی ہے کہ آپ 2 پارٹیز جو ہیں ان کو، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، جو ان کی کیمپین ہو رہی ہے وہ اسٹیٹ پروٹیکشن میں ہو رہی ہے. اکثر پولیس کی گارڈ دی جاتی ہے، پروٹیکشن دی جاتی ہے، انٹوراج چلتے ہیں، تھانہ کچہری جو ہے ان کی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے، مدد کر رہی ہوتی ہے، بچوٹ کروا رہی ہوتی ہے. اور کل کراچی میں ایک ہی شہر میں ایک طرف آصفہ بھٹو جو تھیں وہ جلسہ کر رہی تھی. آف کورس اسٹیٹ وہ یاد رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ یا سابق وزیر اعظم جو ہیں ان کا پھر بھی ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ان کو اس کے باوجود سیکورٹی ملتی ہے. ان کی ذاتی سیکورٹی تو ہو سکتی وہاں، مگر اسٹیٹ کی پروٹیکشن تھی ان کو. چلیں ٹھیک ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر باقیوں کی جان کو بھی خطرہ ہے. باقی بھی انسان ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، باقی بھی معتبر ہیں، ان کی سیکورٹی کے زیادہ ایشوز ہیں. مگر دیکھا گیا کہ ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی اور ان کے بالکل جو جس طریقے سے مارا پیٹا گیا ہے، اس کا پھر لاہور میں بھی 2-4 جگہ پنجاب کے اندر 1-2 یہ واقعات ہو گئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بیڈ اومنز. اس کو ایک خطرے کی علامت اور گھنٹی سمجھنی چاہیے کہ کل تھانوں پہ 1-2 جگہ پہ پھر وہ ورکرز آئے ہیں، انہوں نے اپنے بندے چھڑائے ہیں. 2-4 دفعہ پولیس والوں کو مارا گیا ہے. ایک ایس ایچ او بھی غالباً کراچی کے اندر جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن عامر صاحب اس کے علاوہ جو ووٹر ہے ان کا یہ موقف ہے کہ پرامن ریلیاں تھیں، تو اس کے اوپر سٹیٹ یا پولیس گردی جو ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. کہ یہ جو ایک کافی عرصے سے کچھ مہینوں ہفتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ جو ہی پی ٹی آئی کو بینر لگائے، جھنڈا لگائے، اوپنلی پورے پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، کھلا ہو رہا ہے. نہیں نظر آ رہا تو ہماری عدلیہ کو نہیں نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنی کام کی چیز دیکھ لیتے ہیں، باقی وہ کہہ دیتے ہیں نا ہم میڈیا ہی نہیں دیکھتے. پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے. مگر اب یہ کرنا خطرناک ہے. خطرناک اس لیے ہے کہ جب
حرکت موبلائز لوگ ہو جاتے ہیں, حرکت میں آ جاتے ہیں. جب ٹرین ایک دفعہ سپیڈ پکڑ لیتی ہے اس کے آگے بریکیں نہیں لگتی, اس سے ڈبے الٹ جاتے ہیں. اور پاکستان کی میرے منہ میں خاک, میں بات کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. ہماری جو پاکستان کی ہسٹری ہے, جو سب سے بڑے تشدد ہوئے ہوئے ہیں, جو پاکستان کے سانے ہوئے ہوئے ہیں, وہ الیکشن کنٹروورسیز پہ اوپر ہوئے ہیں. جب الیکشن کے اوپر آپ ایک موبلائز لوگ ہو جاتے ہیں, آپ دیکھیں پورا پاکستان اس وقت موبلائز ہو گیا. جو بھی کہہ لیں, میں سمجھ رہا ہوں, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے یہ سب سے زیادہ شمولیت لوگوں کی اس کے اندر ہوگی, جو آلریڈی نظر آ رہا ہے. 36 کینڈیڈیٹس ہیں ایک ایک حلقے کے اندر, اتنے کبھی کینڈیڈیٹ ہوئے ہی نہیں ہیں, کبھی سوچے نہیں گئے کہ ایک جگہ سے اتنے لوگ یہ ڈسپائٹ کنڈیشنز, ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہیں لوگوں کی شمولیت بہت زیادہ ہے. اور یہ شاید پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہو, ہمارے یہاں 58-60 سے کراس نہیں کرتا. مگر یہ شاید میرا ذاتی خیال ہے, اور میرے علاوہ پتن کے میں سرور باری صاحب اس کو فالو کرتے ہیں, ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ 65 سے پلس ہو جائے گا یہ ٹرن آؤٹ. سو جب اتنی موبلائز ہو, گلی محلے میں, ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, بچہ یہ ہے انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اس پوزیشن کو, اس کے آگے, سمندر کے آگے بند نہیں لگائے جاتے. میں ٹرین کی مثال دے دیتا ہوں, جو ہے سمندر کی دے دیتا ہوں, کیونکہ 1971 الیکشن کنٹروورسی کی وجہ سے ہوا تھے. وہ وہاں پہ 1977 کا جو مارشل لا لگا تھا الیکشن کی کنٹروورسی پہ لگا تھا. کشمیر کی انڈیا نے یہ غلطی کی تھی, جو انتفاضہ ہوئی دوبارہ جو جاگا, وہ الیکشن کے اوپر کنٹروورسی کے ہوا تھا. تو ہمارے خطے میں الیکشنوں کی کنٹروورسی کے اوپر ہی تمام جو ہے پاکستان کی جو بنیاد رکھی گئی تھی, وہ الیکشن کنٹروورسیز 1937 کی جو وزارتیں بنائی گئی تھی, اس کے ساتھ جو مسلم لیگ کے ساتھ دھوکے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں. اس کے بعد سے مسلم لیگ اور قائد اعظم پاکستان کی طرف گامزن ہوئے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ مل کے یہ ہمیں اٹانومی اختیار نہیں دیں گے. تو یہ الیکشن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق سب کو ہی سیکھنا چاہیے, سب کے لیے. میں پی ٹی آئی سے بھی گزارش ہی کر سکتے ہیں نا کہ ان کو آگے جو بھی ہوا, ابھی جیسے کیسے بھی حالات ہوں, یہ دوبارہ کوئی اس طرح کا موقع کسی کو پرووائڈ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ دوبارہ پکڑ دھکڑ شروع ہو. ان کے جیسے کیسے بھی, ایک تو پرابلم ہے کہ ان کے بڑے لیڈر تو ہیں نہیں ہیں, سو لہٰذا آپ کس کو کہیں گے. گلی محلے میں بڑے چھوٹے موٹے جو لوکل لیڈرشپ ہے, سو موب ہے. اب یہ جلسے نہیں ہیں, یہ آرگنائز پروسیشنز نہیں ہیں, یہ موبز ہیں. سو ایک ان کا قصور نہیں ہے, مگر جہاں جس کا جو بس چلے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو موقع نہ فراہم کریں. آپ کا اور سب کا انٹرسٹ ہے کہ الیکشن ہو اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جائے, اور سب کو کوشش کرنی چاہیے پرامن رکھنے کی. پیپلز پارٹی کو بھی رکھنی چاہیے, ایم کیو ایم کو بھی رکھنی چاہیے, نون کو بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ کرتا ہے. دوسرا, انتظامیہ کے لیے بھی جو یہ پہلے دکڑ چل رہی تھی نا, خاص طور پہ پنجاب پولیس نے جو یہ طریقہ, کراچی پولیس بھی الحمدللہ اسی راہ پہ گامزن ہو گئی ہے, اس پہ گئے وہ بغیر اس انسٹرکشنز کے, بغیر اس کے پتہ ہے کہ جہاں کوئی پی ٹی اے کے جھنڈے والا پکڑ کے اس کو موٹر سائیکل اتار لو, اس کی موٹر سائیکل چھین لو. کوئی 50-100 اس طرح کی وہ ویڈیوز آئی ہوئی ہیں, مگر کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ جس موٹر سائیکل کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب, جس نے پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے رنگ کرائے موٹر سائیکل پہ, اس کے موٹر سائیکل روک کے چالان ہو رہے ہیں وہاں پہ. پرابلم یہ عامر صاحب, جب پی ٹی آئی بین نہیں ہے, پی ٹی آئی ہے, تو پھر پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے میں کیا پرابلم ہے؟ اگر پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھایا تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک جانے دیا جائے گا یا نہیں, یہ بہت بڑا کوشچن ہے.